سر ابھی کے الیکشن کی اگر بات کی جائے تو پبلک چوائس کو پریویل کرنا چاہیے میرے مطابق, اور پبلک نے کھل کے جس پارٹی کا ساتھ دیا پی ٹی آئی کا, وہ ہم سب کو پتہ ہے, ٹو بی آنیسٹ ہم سب کو پتہ ہے, مینڈیٹ بھی چرایا گیا. ابھی چیزیں آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہی ہیں, ہر عدالت میں ایک اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک سائن ہے کہ ہم لوگ کچھ بھی کر لیں, جب اللہ تعالیٰ کی مدد کسی کو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. آئی مسٹ سے کہ اس سارے کے اندر, اس سارے جو بھی پروسیس ہے کہ کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے, کبھی نون لیگ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے, کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا ہے, جو میرے نزدیک بری چیز ہے کہ جب فیمیل کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جب بے نظیر صاحبہ کو کیا گیا, ان کی ان ایتھیکل پکچرز ڈسٹریبیوٹ کی گئی جہاز کے ذریعے پھینکیں گی, دیٹ واز رانگ. اس کے بعد مریم بی بی کو جیل بھیجا گیا, جو بھی وجوہات تھی میرے نزدیک دیٹ واز رانگ. آج میں بشرا بی بی سے مل کے آئی, ان کو اتنے ڈارک سرکل تھے اور وہ بہت کمزور ہوئی تھی. دیٹس پتھیٹک, دیٹس ایکچولی رانگ, کیونکہ ان کا کسی کیس میں کوئی لینا دینا نہیں. بیکاز میرا آفس, کھوسا صاحب کا آفس, وہ کیسز کر رہا ہے, نہ ان کا القادر سے کوئی لینا دینا ہے. جو عدت والا کیس ہے, ٹوٹلی آئی مسٹ سے کہ بکواس کیس ہے, میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے. اس کے بعد توشہ خانہ والا کیس. اس سارے سینیریو میں ہم ایز اے ہیومن ہم فیل ہو چکے ہیں کہ ہم فیمیلز کو وکٹمائز کرنے لگ گئے ہیں. ہم کسی کو اٹیک کرنے کے لیے اس کی فیمیلز کے واش رومز میں یا بیڈ رومز میں کیمرہ لگا دیتے ہیں. تو کیا یہ اشرف المخلوقات کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے جس میں اتنی ٹارگیٹنگ عزت پہ آ رہی ہے؟ اس پوائنٹ پہ آپ کے صرف اتنا کہوں گا کہ کسی کی ماں, بہن, بیٹی کی عزت کو استعمال کر کے اپنے پولیٹیکل بینیفٹس لینے سے بڑی بے غیرتی کوئی نہیں ہے. اگر ہم نے جنگ لڑنی ہے تو جنگ کو بھی جنگ کے اصولوں کے مطابق لڑنا چاہیے. Exactly. اگر آپ نے کسی دشمن کو زیر کرنا ہے تو اس کے بہت سارے اور طریقہ کار اس دنیا کے اندر موجود ہیں. انسان کو اتنا کم ظرف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس سطح تک آئے کہ وہ آ کے یہ ایتھکس استعمال کرے کہ کسی کی بہن کو اٹھا لیا, کسی کی ماں کو اٹھا لیا, کسی کی ایسی کو جو ہے وہ, اس کی تو کسی معاشرے میں کہیں پر بھی, ایون کہ کفر کے معاشرے پر بھی جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتی. اس کی تو میں کھلا مذمت کروں گا. ہاں اگر کوئی میرا دشمن ہے, میرا کسی سے پولیٹیکل اختلاف ہے, سیاسی اختلاف ہے, کچھ ہے, تو میں اس کو اس جو دشمنی کے اصول ہیں جو پاور گین کرنے کے, یوٹیلائز کرنے کے, ان کے مطابق گرنا نہیں چاہیے. چاہے وہ ریاست ہے, چاہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, چاہے وہ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے, ادارہ ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کی گھنونی حرکت کسی بھی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. یہ اس کی تو کسی بھی شریعت میں, معاشرے میں, ایون کہ کفر کے معاشرے میں بھی جو ہے نا اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو ایک بالکل ہی گھٹیا کام ہے جس کو نہیں کرنا چاہیے. رہی بات کہ آپ نے اس اشرف المخلوقات کی بات کی, تو اب جتنے ہم اشرف المخلوقات ہیں اس کے علاوہ, چلیں ماں بہن بیٹی کی تو بات چھوڑتے ہیں, باقی تو جو ہمارے کردار ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں, کسی سیاستدان کے بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں, کسی بیوروکریٹ کے بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں. ہم ایز اے انسان خود کتنے گندے ہو چکے ہیں. وہ ہم اپنی پاور کو اپنے کو گین کرنے کے لیے, اپنی کرسی کو گین کرنے کے لیے ہر وہ گھٹیا حرکت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے, مجھے یہ چیز مل جائے, مجھے وہ مل جائے. چونکہ ہم صرف اب نام کے اشرف المخلوقات رہ گئے ہیں, ہم اس سطح کے لوگ نہیں رہے ہیں. ہم بہت گر چکے ہیں کسی کی بھی جو ہے, اور اسی چیز کا بینیفٹ اٹھایا جاتا ہے. اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ ججز کو سلیکشن کا جو کرائٹیریا ہے وہ فلفل ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی جو کرائٹیریا ہے, کیا ورکرز کو عزت دی جاتی ہے؟ عمران خان صاحب کی پارٹی کے آج جو ورکر ان کے ساتھ کھڑے ہیں, جب یہ گورنمنٹ میں تھے یہ کہاں تھے سارے ورکرز؟ ان کا کیا اشر تھا؟ پیراشوٹرز کہاں تھے؟ آج کدھر ہیں وہ سارے لوگ جو ان کے دائیں بائیں, جنہوں نے ان کو اس حال تک پہنچا, کدھر ہیں وہ آج؟ کون آج دیکھیں نا, یہ عقل کس کو ہونی چاہیے تھی جس نے 22 سال کا جو نعرہ لگاتا ہے کہ میں نے بڑی محنت سے ایک ٹیم بنائی ہے؟ کدھر کی ہوئی ٹیم؟ آج جس پی ٹی آئی کے ورکر نے مارے کھائیں, جیلیں کاٹی, تکلیفیں کاٹی, یہ بھی آج مجھ سے لکھوا لیں آپ. جس دن پی ٹی آئی کو دوبارہ گورنمنٹ اقتدار میں آئی, یہ جتنے لوگ آج مارے کھا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک نظر نہیں آئے گا. پھر پیراشوٹر آپ کے جو ہے نا ارد گرد بیٹھے ہوں گے اور آپ ان کو قبول کریں گے. یہ آپ کی حقیقت ہے, یہ ہر پارٹی کی حقیقت ہے, ٹھیک ہے. تو پھر جب ان کو وہ لتر پڑتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں بڑی زیادتی ہو گئی ہے. زیادتی نہیں ہوتی. کدھر آج اعظم خان جس کے اشارے پہ آپ پوری گورنمنٹ لا کے اپنے پارٹی کے وہ قریبی ورکرز کو, ان لوگوں کو آپ نے جو ہے نا کھڈے لائن لگا دیا جو آپ کے ساتھ کھڑے رہے. لیکن سر اس طرح تو اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ لکھ کے دی تھی جس میں وہ اپروور بن گئے تھے. آپ اسحاق ڈار خان صاحب کو باقیوں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. اسحاق ڈار جو ہیں وہ شریف فیملی کے جو ہے نا بہت ہی قریب وہ تھے. اس میں چیزوں کو جو ہے نا وہ معاف کیا جا سکتا. ایک ہے نا, چلیں سنیں, ایک اسحاق ڈار تھے نا,
اور بھی بہت ہے، بہت ہے. یہ تو ایک ہے نا. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ دیکھیں انہوں نے تو کبھی یہ نعرہ ہی نہیں لگایا کہ ہم بہت پاک صاف اور مومن اور ہم انصاف کے لمبردار اور ہم پتہ نہیں. انہوں نے کبھی کہا؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ کبھی آپ نے پی ایم ایل این سن لیں، کبھی آپ نے پی ایم ایل این کا یا پیپلز پارٹی کا یا کسی بھی پارٹی کا یہ نعرہ سنا ہے کہ ہم بہت پاک باز ہیں، ہم انصاف پسند ہیں، ہم کرپشن مکائیں گے، ہم تمہارے مطلب وہ ہے ہی نہیں ہے نا. یہ نعرہ کس کا تھا؟ یہ نعرہ جس کا تھا اس کی بات کریں. جو آگے کہتا تھا کہ میں بہت پاک صاف ہوں، میں بہت نیک ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں بشریٰ بی بی، تبھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک بچا کے رکھا ہوا ہے، ورنہ کیا کیا نہیں کیا گیا. دیکھیں اتنے بوگس کیسز بنائے. اللہ تعالیٰ کی بات ہے نا، دیکھیں مدد کی بات ہے، کیسز کی بات ہے، یہ ایک الگ فینومن ہے. اس میں ہم بحث میں جائیں گے تو اور بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. اگر ہم یہ کہہ دوں کہ جی اس کو سزا مل رہی ہے، جو جیلوں وہ جو جیل میں پڑے ہیں، جو ان پہ تکلیفیں آ رہی ہیں، ان کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ نہیں ہے. اللہ کی جو رحمت کی جو اس کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکا، اور اللہ پاک جس کو بنا وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو ہم بحث میں نہیں جاتے. لیکن اگر ہم موجودہ حالات کو دیکھیں نا، تو جس نے یہ نعرہ لگایا تھا نا کہ میں انصاف پسند اور میں سب کچھ کر دوں گا، وہ آج بھی اپنے نعرے پہ قائم ہے. بس وہ نعرہ ہی رہے گا نا، باقی تو کچھ نہیں رہا. اگر نعرہ تھا عوام ان کے ساتھ ہے سر. دیکھیں الیکشن تو جیتے ہیں خان صاحب. آپ سے چلے انشاءاللہ اگر یہ گورنمنٹ 5 سال پوری کر رہے اللہ کرے تو اس کے بعد اگلے 5 سال بعد ہم پوچھیں گے عوام کہاں کھڑی ہے. عوام ہر دفعہ تبدیل ہوئی ہوتی ہے. سر یہ گورنمنٹ تو بالکل جھوٹی گورنمنٹ بنی ہے. کس طرح سے آپ کو بھی پتہ ہے فارم جیسے 2018 میں بنی تھی عمران خان صاحب. سر وہ بالکل فیئر الیکشن نہیں، فیئر الیکشن اس میں عمران خان صاحب کو دیکھیں. آپ جب بات حقیقت کی کریں تو کھل کے کریں نا، کہ ریاست کو جب ضرورت ہوتی ہے ہم اس کے ٹاؤٹ بن جاتے ہیں، اور ہم ریاست کے آگے دم ملاتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ جناب مائی باپ آپ نے جو کہنا ہے اسی تہاڈی پوری خدمت کریں گے، تسی سانو جڑا نا وہ کریں. جب ریاست آپ کو کچھ تھوڑا دے تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں یار. 8 فروری کو تو پروف کیا نا اسی ریاست نے کہ ہم خان کے ساتھ ہیں، ہم حق اور سچ کے ساتھ ہیں. بے شک ہم سے ملے کا نشان چھین لیا گیا، ہمیں کیمپینگ سے روک دیا گیا، ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑے، ہمیں روکا گیا، ہمیں فارم سبمٹس نہیں کرانے دیے، پھر بھی الیکشن جیتے. عوام نے جتایا. ووٹ تو سر عوام نے دیا نا. گھروں سے باہر نکلے، گاجر مولی پتہ نہیں کس کس کو نشان ڈھونڈ کے ووٹ دیا، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو. مینڈیٹ تو چھینا گیا اس عوام سے. یہ بات تو سر آپ مانیں، اور یہ باتیں آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہی ہیں. کیا یہ مینڈیٹ 2018 میں عمران خان صاحب نے لوگ نون لیگ سے نہیں چھینا؟ نہیں چھینا سر، بالکل نہیں چھینا. نون لیگ تو سر ایکسپوز نہیں. آپ کی رائے میری ہے نا. کیا عمران خان صاحب نے 2018 میں پی ایم ایل این کا فیئر الیکشن کر کے بغیر چھینے، کیا وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ابھی نہیں ایکسپوز نہیں ہوئے؟ کیا جنرل فیض نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے نہیں ہے؟ جو کچھ ادھر ایکسپوز ہو رہی ہے نا، تو پھر آپ یہ رونا کیوں رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ ابھی بھی ایکسپوز ہو رہی ہیں کہ دیکھیں ایکسپوز ہر دور میں ہوتی ہے، کی سیٹس کو ہر دور میں ہوتی ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں جو رو رہا ہوں کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم میں کرتا نہیں رہا، میں کیوں رو رہا ہوں؟ میرا تو یہ ہے کہ میں رو رہا کیوں. میں ایک پولیٹیکل ورکر سے ملنے کے لیے جیل گیا، اور اس نے مجھے پوری داستان سنائی کہ جیل میں یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، میں نکلوں گا میں یہ کر دوں گا. وہ بعد میں آئے جیل سے نکلے، اور اتفاق سے وہ وزیر جیل خارجات بھی رہے. ایک ریفارم بھی انہوں نے نہیں کیا. اب کل کو دوبارہ جیل میں جائیں گے پھر چیخیں گے. یہ صرف کہنے کی باتیں اور ہوتی ہیں، کرنے کی باتیں ہو رہے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ یہ چیز ایک انڈرسٹینڈ کریں. سر دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں. آج بھی خان کے ساتھ لوئل ہے. علی محمد خان صاحب آج تک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. کھوسا صاحب کے گھر پہ فائرنگ ہو گئی، ان کے بیٹے کو گولی لگی، آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. پوری عوام لوگوں کے گھروں سے ان کے بچے اٹھائیں گے. 9 مئی کو جو لوگ اٹھائیں گے، جن بچیوں کے بال کھینچیں گے. خان صاحب کے ساتھ تو جہانگیر ترین صاحب بھی لوئل تھے، انہوں نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. وہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ شہریار افریدی بیچارے کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر دیا. وہ آج بھی خان کے ساتھ کھڑا ہے. اس کو تو آپ نے 5-6 مہینے بعد وزارت سے بھی ہٹا دیا تھا. کس کے کہنے پہ ہٹایا تھا؟ آپ اس پہ بھی بات کریں. آپ جہانگیر ترین صاحب کی قربانیوں پہ بھی بات کریں. آپ علیم خان کی قربانیوں پہ بھی بات کریں. جو لوئل تھے آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو بھی دیکھیں نا، ان کی بھی آپ دیکھیں. جو آپ کے اگینسٹ کھڑے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کو کس اپنی گورنمنٹ میں جب آپ کے پاس اقتدار آیا، جنہوں نے آپ کی خاطر اپنا سب کچھ لگایا، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اور کس کے کہنے پہ کیا؟ جن کو دیکھیں نہیں آپ دیکھیں کس کے کہنے پہ کیا. اون چودھری کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ کس کے کہنے پہ کیا؟ جن کو آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں سنیں، جن کو آپ آج کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت بشریٰ بی بی کو وکٹم ہے. دیکھیں ضروری اس ایک اللہ کا قانون ہے جو آپ کہتی ہیں، جس پہ آپ نے کہا نا کہ بھائی وہ تو عز و من تشاء. اسی طرح اس کو ریورس اینگل میں بھی دیکھیں کہ آپ نے جو جرم کیے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کی پکڑ اس میں ہو. آپ کی جب پکڑ آتی ہے، دیکھیں یہ بات میڈیا پر بھی ہے، وہ یہ بات اوپنلی آ چکی ہے، سب کے سامنے ہر ایک کو پتا ہے کہ جہانگیر ترین بشریٰ بی بی کی وجہ سے وکٹمائز ہوا.
سب چیز آ گئی, ہر چیز نہیں, الزام نہیں. آپ میں نے جہانگیر ترین صاحب کا خود انٹرویو سنا میں نے کہ جی مجھے کہاں سے میسج آیا, پھر مجھے خان صاحب نے کیا کیا. آپ دیکھیں ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا, لیڈر سن لیں, ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا, ٹو بی ویری فرینک, اس کی جو لائف ہوتی ہے نا وہ پرسنل نہیں ہوتی, وہ پبلکلی ہوتی ہے. اگر ہماری تاریخ میں جب بھی کوئی بھی لیڈر جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے وہ عورت کے اشاروں پہ چلتا ہے تو برباد ہوتا ہے. سر یہ سن لیں نا, سن لیں آپ سن لیں, آپ اس بات کو بھی دیکھ لیں. عوام اس وقت صرف بشرا بی بی سے ایک حسد رکھ کے بیٹھی ہوئی, یہ آپ کا بیانیہ ہے, فضول کے یہ آپ کا بیانیہ ہے نا. دیکھیں یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے, یہ عوام نہیں کر رہی. عوام نے تو کیا نہیں, عوام نے تو بات ہی نہیں کی, عوام نے تو بشرا بی بی کی بات ہی نہیں کی. لیکن عوام تو بشرا بی بی پہ بول ہی نہیں رہی. یہ تو وہ بول رہے ہیں جو عمران خان کی ٹیم کے جو ہے نا اس کے بالکل رائٹ اور لیفٹ ہے لوگ تھے, وہ کچن کیبنٹ تھے. سر یہ تو بڑوں سے بھی سنتے آئے, عوام کو کیا پتا بشرا بی بی بیچاری کیا کر رہی تھی. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اپنے بڑوں سے بھی سنتے ہیں, اے بیوی دے آنکھیں لگ دے, اے رن دے انگلیاں دے نچ دے. اس عوام کی سوچ ہے کہ انہوں نے آپ بار بار عوام کی دیکھیں, عوام. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, کیا عوام کی ایکسس اس کوریڈور کے اندر تھی جہاں بشرا بی بی ڈیسیژنز لیتی تھی؟ ہمیں نہیں تھی نا. جن کی ایکسس تھی آپ ان کو سنیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کیسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ صادق اور امین ہے, وہ تو بھاگ گئے, تو چھوڑ گئے, بھاگ گئے, وہ تو جھوٹ بولیں گے نا. وہ تو اب اسی طرح سے اپنی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب صادق اور امین ہیں؟ بالکل ہے سر, کیونکہ یہ آپ کا بیانیہ ہے, یہ آپ کی رائے ہے. میرا بیانیہ شاید یہ آپ کی رائے ہے, میری رائے ہے, لیکن میں فیکٹس پہ بھی بات کر سکتی ہوں. دیکھیں فیکٹس پہ بات کریں نا تو پھر ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر سے زیادہ معصوم ترین ہے ہی کوئی نہیں. سر دیکھیں, ایک تو آپ کو بیسس پتہ ہوگی کہ کون نااہل ہوئے تاحیات, مجھے کیوں نکالا, کرونا کنہوں نے رویا, پاناما گیٹس میں کیا ہوا, ان کے کمپیریزن پہ تو آپ عمران خان کو ان کا تو کمپیریزن, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ اس کے اہل تھے, اور جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہے اس کے اہل نہیں ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں, بدلہ لے رہے ہیں بیسکلی, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں. آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہی کہ جو کچھ بھی لیڈر سب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کے ساتھ غلط ہو رہا ہے؟ میرا صرف جو یہاں پوائنٹ ہے, میں عمران خان صاحب کے خلاف بات نہیں کر رہا, میں پی ٹی آئی کے خلاف نہیں بات کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہر پارٹی کو جب وکٹمائزیشن کی جاتی ہے تو باقی ساری پارٹیاں جا کے ریاست کی گود میں بیٹھ جاتی ہیں, اور یہی کچھ عمران خان صاحب نے کر کے اقتدار حاصل کیا. اب جب عمران خان صاحب کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو باقی پارٹیاں بیٹھ رہی ہیں, تو وہ کیوں مطلب چیخیں مار رہے ہیں, وہ برداشت کریں. سر ہمارا مینڈیٹ چھین لیا, ایک جیتی ہوئی سیٹیں ہم سے چھینی گئی. کس طرح 2018 سے لے کے 2023 تک سب سے زیادہ رونا پی ایم ایل این یہی روتی رہی ہے. آپ نے کتنا سنا ان کا؟ سر وہ تو پی ایم ایل این سب کو پتہ ہے ایکسپوز ہے, بڑے چلیں آپ کہہ رہے ہیں ایکسپوز ہے تو آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اچھا چلیں سر, یہ 3 پارٹیز 4 پارٹیز 5 پارٹیز جتنی بھی ہیں یہ بری ہیں, ان کے لیڈرز بھی برے. فار انسٹنس عوام کا کیا قصور ہے اس ملک میں؟ آپ ایک بات یاد رکھ لیں, ہماری کامیابی, ہماری ترقی, ہمارا معاملہ جمہوریت سے نہیں ہے. ہم جمہوری نظام کے ذریعے کبھی بھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. مسلمان دیکھیں کانسٹیٹیوشن نہیں, میری اپنی رائے ہے نا, یہ میری رائے ہے, ذاتی رائے ہے, میں مجھ سے پوچھ رہی ہوں نا, میری رائے ہے کہ جمہوریت میں ہماری کامیابی نہیں ہے. مسلمانوں کی جو گورنمنٹ کی پالیسی کی کامیابی ہے وہ اس کا نظام اسلام نے دے دیا جو ہے خلافت. ٹھیک ہے, آپ اس کی طرف, ہم سب سے پہلے میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ خلافت ہونی جب نافذ ہوگی تو سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوگی. میں چاہتا ہوں محمد بن قاسم پیدا ہو, لیکن میرے گھر میں نہیں, پڑوسی کے گھر میں ہو نہیں سکتا. جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. آئین ہے نا, ہم نہیں بنایا نا, ہم بیٹھ کے کیا اس کو ریویو نہیں کر سکتے کہ یار اگر ہم نے اپنے ملک کی ترقی چاہنی ہے, ہم نے بات کرنی ہے پاکستان کی, ہم نے پاکستان کو دنیا میں کیسے پریزنٹ کرنا ہے. پاکستان بچے گا تو پی ٹی آئی بچے گی, پاکستان بچے گا تو باقی پولیٹیکل پارٹیز بچیں گی, میں بچوں گا, میری بقا, میری دنیا میں پہچان پاکستان سے ہے. اور اگر پاکستان ہی نہ بچا تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت پوری دنیا کے اندر سوری ٹو سے جتنی بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز کو وکٹمائز کیا گیا, انہوں نے کبھی پاکستان کو جو ہے نا وہ اس سطح سے بدنام نہیں کیا جس طرح سے پوری دنیا میں پاکستان کو پی ٹی آئی نے جو ہے نا بدنام کیا. سب سے پہلے اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ سب سے بڑی وکٹمائزیشن ہوئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہوئی ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دیا گیا, بینظیر کے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا, اور جس دن بینظیر کو دسمبر میں شہید کیا گیا تو زرداری نے آ کے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے خلاف کوئی بات, اس نے سب سے پہلا نعرہ لگایا پاکستان کھپے. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے لویلٹی, اس کو آپ کہتے ہیں پیٹریٹزم. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جہاں بھی کھڑے ہوں اور پوری دنیا میں آپ پاکستان کے خلاف بات کریں, آپ پاکستان کو جو ہے نا وہ بدنام کریں, آپ اس کے اداروں پہ کریں. میں نے خود دیکھا, میں یورپ پہ دیکھیں مجھے بتائیں, مرسر 10% کہا گیا, جو بھی کہا گیا, انہوں نے پاکستان کے خلاف دنیا میں کئی ایسی امیج نہیں دیا جو آپ پی ٹی آئی کے لوگوں نے دیا نا. میں دنیا میں گھومتا ہوں, مجھے پتا ہے جہاں جائیں
جہاں جائیں عوام کو کرپشن میں نواز شریف کی تصویر دکھائے گی. یہ اسی دنیا میں نواز شریف نے کب کہا کہ پاکستان ان کے خلاف پاکستان اس کے تمام اداروں ان کے لوگوں کے خلاف سازش کرو, ان لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دو, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. نظام اتنا خراب. یہ جو طوفان بدتمیزی ہے یہ کس نے پیدا کیا ہمارے ملک کے اندر؟ اس میں ریاست کے لوگ خود بھی شامل ہیں جنہوں نے ان کو پالا, جو ان کو لے کے دیکھیں نا. اب یہ بات بھی تو کریں نا, اب ہم سارا الزام اٹھا کے پی ٹی آئی کو دیتے نہیں. ان کو پال پوس کے اس طوفان بدتمیزی پر لا کر کون لانے والا کون تھا؟ کیا اس میں ریاست کے لوگ نہیں تھے؟ آپ کیوں نہیں نام لیتے؟ لے نام. ٹھیک ہے. اب جب ریاست کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یار یہ تو ایک ہم سے دیکھیں, وہ بھی تو اشرف المخلوقات ہیں بقول آپ کے, جیسے عمران خان صاحب اشرف الانسان ہے, تو غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. اب ان سے کہ ایسا بلنڈر ہوا ہے جس کو وہ ہضم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ہے وہ ابھی آہستہ آہستہ اس کو جو ہے نا وہ ڈائجسٹ کر لیں گے, لیکن اس میں ٹائم لگے گا. یہ ٹائم ٹیکنگ ہے, اتنا آسان نہیں ہے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی نے ایک فیم پکڑا ہے اس کو آپ ایک دن میں ڈسٹروائے کر دیں گے. سر آج 7 مئی کو جو 6 ججز کا ایک سو موٹو تھا, اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ریمارکس دیے جو بھی میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھے. اس کو 2 رنگ دیے جا رہے ہیں. میں بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی. اس میں کہا گیا مداخلت سے زیادہ برا عمل قتل ہوتا ہے. کیا وہ رک گیا ہے؟ یہ سب چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. سر آپ میرے سینئر ہیں, آپ ایک قانون دان ہیں, اس کو ذرا انٹرپریٹ کر دیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ کیا قاضی صاحب کے سوشل میڈیا کی جو بات ہے اس کو تو میں کنسیڈریشن نہیں کروں گا کہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں جس کا جو دل آتا ہے وہ اپنی رائے دیتا ہے. اب میں نے تو یہ مارکس نہیں سنے. آپ نے اگر کہا کہ جی مداخلت سے زیادہ قتل جرم ہے, تو یہ اگر قانون کی نظر میں بھی دیکھا جائے اور شرعی نظر میں دیکھا جائے تو قتل واقعی بڑا جرم ہے مداخلت سے. لیکن ایک ایسے آپ کے سامنے, آپ مجھے نہیں سکتا کہ انہوں نے کس سینس میں یہ بات کی یا کون سا ان کے سامنے کیس تھا دیکھا ہوا, تو انہوں نے ویسے ایز اے لا کے حساب سے بھی دیکھیں اور شرعی اور قوانین اور معاشرے کے حساب سے بھی دیکھیں تو قتل بڑا ہی جرم ہے. مداخلت کا جرم جو ہے اس کی سزا اور قتل کی سزا برابر نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ریگولیٹ کہ ہاں نہیں, یہ لیکن اس کی آڑ میں کسی دوسرے جرم کو, چھوٹے جرم کو سپورٹ کرنا غلط ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یار قتل بہت بڑا جرم ہے تو یار یہ شخص جو ہے نا وہ چوری بھی ہو رہی ہے تو یہ غلط ہے. اس سے آپ چوری کو پرموٹ مت کریں. چوری کی جو سزا ہے وہ غلط ہے, اس کو اس کی وہ سزا دیں, اور ساتھ آپ یہ بھی میسج دیں کہ چوریوں کو بھی روکنا چاہیے اور ساتھ قتل کو بھی روکنا چاہیے. سر قاضی صاحب کے ایک اور ریمارکس بھی تھے, وہ یہ تھے کہ ایک کمشنر صاحب لیاقت علی چٹھا صاحب کو ریفر کر رہے تھے کہ انہوں نے آ کے جھوٹ بولا. انہوں نے کمشنر کہا, کمشنر کہا, تو انہوں نے جی ایک بار جھوٹ بولا اور سوشل میڈیا نے اس کو لے کے کہاں سے کہاں وہ پورا دن ٹی وی پہ چلتا رہا, وہ جھوٹ بول کے گئے. تو کیا سوشل میڈیا جھوٹ اگر کوئی بولتا ہے تو وہ سوشل میڈیا اس کو اتنا سر پہ چڑھا دیتا ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا کی جہاں تک بات ہے, یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں آپ, کچھ عرصہ پہلے قاضی صاحب نے کہا تھا کہ میں تو سوشل میڈیا یا ٹی وی شی وی تو میں تو یہ دیکھتا ہی نہیں. تو یہ تھوڑا سا میرے مائنڈ میں ایک ایز اے میں آپ کی جونیئر ہوں, ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, ایک عام جونیئر کے طور پہ خیال آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں تو ایک طرف دیکھتا نہیں, اور پھر آج انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور سوشل میڈیا نے اس کو لے کے سر پہ پورا دن ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ چلتا ہے. سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے نا, میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کسی بھی خبر کی تحقیق کیے بغیر شیئر نہیں, یہ تو سوشل میڈیا جب نہیں تھا تو جب پہلے کسی کے خلاف بہتان باندھا جاتا تھا تو کس قدر پھیلتا تھا, وہ فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا, وہ فلاں نے یہ کر دیا, وہ بعد میں پتہ چلتا تھا نہیں یار یہ تو ایسا نہیں ایسا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. اب اگر آپ کسی پہ بہتان باندھتے ہیں یا کوئی غلط خبر پھیلتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں موبائل اٹھایا ہوا ہے, آپ 4 لفظ لکھیں گے اور شروع ہو جائیں گے. جس کی کوئی تحقیق, جس کی کوئی تصدیق, دیکھیں نا یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے آزادی کا کہ جس کے دل میں جو آئے کہہ ڈالے, کوئی اس کی سینسرشپ نہیں ہے, کوئی اس پہ سزائیں نہیں ہے کہ جی آپ نے غلط نہیں, ابھی کچھ نہیں, ابھی کچھ بن رہے ہیں ابھی ہے, لیکن آج تک نہیں ہے نا, آزادی ہے نا. اگر قانون کی امپلیمنٹیشن ہو تو ہر بندہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی خبر لگانے سے 10 دفعہ سوچے گا اگر یہ غلط ہوئی تو میرے ساتھ کیا ہوگا. اب آپ کسی کے خلاف غلط کیس رجسٹرڈ کرتے ہیں, جس پروسیس سے وہ بندہ گزرتا ہے بالکل اس کو اس کے بدلے میں جب وہ ثابت ہو جاتا ہے یہ غلط ہے تو جس نے درج کیا تو اس کے خلاف جو قانون میں سزا ہے وہ اتنی نامینل سی ہے کہ اس کا 182 کی کارروائی کیا ہے, پوری ایک بندے کے خلاف غلط کیس کا رجسٹرڈ ہو جانا اور وہ پوری اس کی وہ ٹرائل سسٹم سے اس کو گزرنا. پاکستان میں بہت سپیڈی بھی ہو تو 2-3 سال لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بے گناہ ہے. تو جس بندے نے یہ غلط کیس رجسٹر کیا جاتا ہے اس کے خلاف 182 کی جو ہے نا وہ کارروائی ہوتی ہے, جس کو کوئی بھی بندہ آ کے جو ہے نا اس کی وہ بیل لے لیتا ہے اور وہ بندہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں یہ سسٹم
سسٹم کی فیلئر ہے. آپ سسٹم کے فیلئر کی بات کریں, اور سوشل میڈیا کی جہاں تک بات ہے, اس کی کوئی بھی خبر, ہاں ایک یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ کے پروپیگنڈا بڑا اچھا کر سکتے ہیں, جس کا بھرپور فائدہ پی ٹی آئی اٹھا لیا ہے. آج تک پی ٹی آئی کو جو سب سے بڑا بینیفٹ ملا ہے وہ اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے ملا ہے. ادروائز اگر سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم نہ ہوتا تو ان کی بھی ساری تحریک نے ایسے ہی دب جانا تھا, جیسے 2018 میں پی ایم ایل این کی دب گئی, جیسے مطلب بھٹو صاحب کی پھانسی دب گئی, اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز کی قربانیاں دب گئی, ان کی بھی دب جاتی. تو آج تک زندہ ہے. چلیں آپ بھی اگر آپ ان کو پسند کرتے ہیں تو پھر آپ بھی یہ کہنا کہ آپ اچھے لیڈر ہیں, تو آپ بھی پھر انشاءاللہ فیوچر میں کہہ دیجیے گا نا کہ عمران خان صاحب تو آج بھی 50 سال بعد بھی زندہ ہیں, تو پھر آپ اس کو قبول کر لیں. دیکھیں آپ کی عوام تو اس وقت دیکھیں آپ یہ نہ کہیں کہ بھٹو صاحب آج تک زندہ ہیں, تو اگر آپ اس کو اپریشیٹ کر رہی ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو اگر کل ہینگ کر دیا جاتا تو پھر آپ بھی یہی کہیے گا کہ عمران خان صاحب زندہ ہیں. نہیں سر, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. 8 فروری کو اس عوام نے یہ ثابت کر دیا, اور اب یہ چیزیں آن ریکارڈ آتی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا, اور اب یہ چیز ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے ایوری ڈے. یہ آپ ایک اچھا سلوگن ہے, یہ آپ ایک اچھا سلوگن ہے, اس کو لگائی رکھیں اور عدالتوں سے امید باندھی رکھیں, اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے جب تک آپ کو انصاف ملتا ہے یہ ٹینور پورا ہو جائے گا, اور پھر نیکسٹ ٹائم تک لوگ بھول چکے ہوں گے 5 سال بعد کہ عمران خان بھی ججز کا جو یہ سو موٹو بھی ہو رہا ہے ابھی, اس کو آپ کس طرح سے کس رخ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کون سے سو موٹو کی بات جو مداخلت ہوئی ہے, ایک انٹرفیرنس, ایکسٹرنل انٹرفیرنس ہوئی ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ انٹرفیرنس, بیکاز آج کورٹ میں اگر دیکھیں آئین اور قانون کی بات کریں, دیکھیں تو سب سے پہلے اگر میں پریشر سسٹین نہیں کر سکتا نا تو میں اس کرسی کا اہل نہیں ہوں. میں جب حق کا فیصلہ کرنے کے لیے جاؤں گا اور مجھ پہ ہمت نہیں ہے پریشر سسٹین کرنے کی, اور میں آگے یہاں باہر بیٹھ کر رہوں, یہ سب سے بڑا سوازیہ نشان اس کرسی پہ بیٹھنے والے شخص کے اوپر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. نمبر 1. اگر بلیک میلنگ ہو, سن لیں, بلیک میلنگ اب اس پہ آ جاتا ہے. میں نے یہ پہلے بھی بات کی تھی, کیا پاکستان کی بیوروکریسی پہ پریشر ڈال کے فیصلے نہیں کرائے جاتے؟ پولیٹیکل پارٹیاں کراتی رہی ہیں نا, بالکل کراتی رہی ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے بزدار صاحب کا, جو آپ کے وسیم اکرم پلس تھے, انہوں نے بھی کہا جی میں نے کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ فلاں کی ٹرانسفر ادھر کر دو, فلاں کی ادھر کر لو. جو ہے نا وہ فرا گوگی صاحبہ کے جو ہے نا وہ بیگس ٹرانسفر ہو جاتے تھے پیسوں کے. ہر جگہ پہ پریشر بلڈ اپ کیا جاتا ہے. 2 چیزیں میں آپ کو پہلے بتائیں گے, یہ کیا ہے. میں پریشر ٹیک کب کروں گا؟ جب میں کردار کا گندا ہوں, میری کوئی کمزوری ہوگی نا کسی کے پاس. آپ مجھے کیسے بلیک میل کر سکتی ہیں؟ میری کوئی ویک پوائنٹ آپ کے پاس نہیں, آپ مجھے کیا کہیں گے یہ فیصلہ کرو, نہیں تو میں کیا کروں گی؟ احتجاج جائیں کریں. جب میری کوئی کمزوری آپ کے پاس ہوگی تو آپ اس سے مجھے بلیک میل کریں گی نا. اور اگر آپ کی کمزوری میں خود کچھ کر دوں آپ کے کمرے میں, تو پھر میرے اندر اتنا دیکھیں, اگر میرا ذاتی کمرہ ہے, میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں اور میں ایسے منصب پہ بیٹھا ہوں, تو یہ منصب جو ہے نا قربانیاں مانگتے ہیں. اتنی بڑی قربانی, ٹھیک ہے, اتنی بڑی قربانی مانگتے ہیں. یہ قاضی کا منصب ہے, یہ آپ ایڈمنسٹریٹو, آپ قاضی کے منصب پہ ہیں, آپ پولیس کے ہیڈ ہیں, آپ بیوروکریسی کے ہیڈ ہیں, تو آپ عوام کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اگر آپ اس منصب جواب دے رہے ہیں, تو یہ اب اس پہ اگر فار ایگزامپل مجھے آگے کوئی بلیک میل کرتا ہے کہ جی آپ کے بیڈ روم کی میرے پاس ویڈیو ہے, آپ یہ فیصلہ کرو, تو وہ جو عوام کو پتہ ہے کہ یہ اس کے ذاتی پرسنل بیڈ روم کی ویڈیو ہے کسی تھرڈ پر, لیکن میری اگر کسی تھرڈ جگہ پہ کسی اور کے ساتھ ویڈیو ہے تو میں کیا کروں گا؟ مجھے بتائیں نا آپ. اگر میری ویڈیو میرے اپنے بیڈ روم میں میری اپنی فیملی کے ساتھ ہے تو عزت ہے نا, مرد کی عورت کی عزت ایک برابر ہے. ایک چیز ہے, لیکن میرا ضمیر تو مطمئن ہے نا کہ یار میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا نا, میں کیوں بلیک میل ہوں؟ انہوں نے بنائی ہے تو میں کیوں بلیک میل ہوں؟ لیکن اگر وہی ویڈیو میری کسی اور لڑکی کے ساتھ ہے, کسی ایسی جگہ پر ہے, تو پھر میں کیا کروں؟ سر ابھی تو یہ کہنا آسان ہے نا کہ لیکن جب کسی نہیں ہے مشکل, میں نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آسان, یہ انتہائی, میں نے پہلے کہا یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے کہ آپ کسی کی دیکھیں. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں, اس ویڈیو آپ نے ویڈیو کو آپ نے اس ویڈیو جتنے بھی ویڈیوز ابھی تک آئی ہیں, میرے خیال سے 2% یا 3% لوگ ہوں گے جن کے بیڈ روم میں کیمرے لگائے گئے. 97% کی ویڈیوز کیا ان کی فیملیز کے ساتھ آئی ہیں, چاہے وہ نون لیگ کی نکلی تھی جس میں آپ کے گل صاحب سپریم کورٹ کے سامنے ایسے ایسے کہہ کے لگاتے تھے. سن لینا, اٹیکنگ someone's personal privacy, اور کسی کا ایک پرسنل, اشرف المخلوقات کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی. مسلمان اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا. پھر آپ ادھر آئے نا, ایسی حرکت جو کرے گا کیا وہ اہل ہے؟ کیا آپ مجھے بتائیں, جو اس طرح کی حرکات میں جن کی ویڈیوز آئی ہیں وہ آپ کے لیڈر بننے کے قائل ہیں؟ اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو آپ کے پی ٹی آئی تو ٹوٹل دو جاتی ہے. آپ اگر ویڈیوز پہ جائیں, دیکھیں اب سنیں, اب اگر ویڈیوز پہ پائی جائے نا تو سب سے زیادہ اگر ہم ویڈیو اسکینڈلس کی بات کی جائے, ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا باقی پارٹیاں صاف ہیں, ان کی بھی ہیں, ہر ایک کی ہیں, ٹھیک ہے,
لیکن سب سے زیادہ کہاں پائی جائیں گی؟ تو پھر آپ حقیقت دیکھیں، اصل حقیقت کو لیکن آپ کسی بیئر کو کرنا مینٹل سیکھیں. ایگنی دینا دس از ناٹ جسٹیفائڈ کسی بھی طرح سے. ایک انسانیت کی میں بات کرتی ہوں ریگارڈ لیس آف اینی پارٹی. آپ کسی صرف کو اس بھی بات پر آئیں کہ کیا ایسے کردار کا حامل شخص جو بلیک میل ہو سکے اس کو کسی منصب پہ رہنا چاہیے؟ یہ تو آپ کا پوائنٹ ہے نا سر. اگر ایک آج میں یہاں بیٹھی ہوں, اگر میرا کردار اس قابل نہیں ہے کہ میں کسی میرا کردار ہی گندا اور میں بلیک میل ہو سکتا ہوں تو میں کیا انصاف فراہم کروں گا؟ میں کیا ایڈمنسٹریٹو پاور یوز کروں گا؟ مجھے تو ہر کوئی بلیک میل کر لے گا. لیکن کیوں کرے گا کوئی؟ مطلب اچھا کیا آپ کی، میں ابھی ایک مثال دیتا ہوں، سن لیں interference سن ہونی لیں نہیں ایک چاہیے. یہاں مجھے ایک جواب دیں. آپ نے کہا جی کہنا آسان ہے. اعظم سواتی صاحب نے رو کے پریس کانفرنس کی، انہوں نے ساتھ چھوڑا خان کا، وہ بلیک میل ہوئے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ ان کی اپنی بیڈ روم کی ویڈیو ہے which is ethically wrong, highly wrong. ایتھیکلی رانگ تھی، لیکن ان کا ضمیر مطمئن تھا نا. بتایا نا جن باقیوں نے پریس کانفرنس کی ان کی ویڈیوز کیا فیملیز کے ساتھ تھی؟ چھوڑے نا اس بحث کو. یہ ایتھیکلی جو چیز رانگ، دیکھیں مجھے عزت، دیکھیں آپ جو کہتے ہیں عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا اعظم سواتی کی عزت کم ہوگی؟ نہیں. باقی کدھر کھڑے ہیں؟ باقی کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں یہ چیزیں ہر دنیا کو بہت واضح طریقے سے پتہ ہے. ایک ہوتی ہے سازش، سازش بے نقاب ہو جاتی ہے، لیکن جب میں کردار ہے کہ میرا ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ تو دنیا کے سامنے ہوگا. باقی پولیٹیکل پارٹیز، میں پھر آخر میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اسی طرف ہی جاؤں گا کہ آپ جس ریاست کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں نا، آپ نے جو وے پکڑا ہوا نا اس ریاست کو بدنام کرنے کا، آپ ساری زندگی بھی لگے رہے نا تو کچھ نہیں کر سکتے اس ریاست کا. آپ نون لیگ کی بات کر رہے ہیں، میں ریاست کی بات کر رہا ہوں، صحیح ہو گیا. میں پی ٹی آئی کی بھی بات کر رہا ہوں، میں نون لیگ کی بھی بات کر رہا ہوں، میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کی بھی بات کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ ریاست کو دبانا چاہتے ہیں اور اس کو اپنے انڈر لانا چاہتے ہیں، یہ آپ کا طریقہ. آپ نے جانا کراچی اور عباس میں بیٹھے ہوئے ہیں پشاور والی پہ، تو آپ اپنی منزل پہ کبھی نہیں پہنچیں گے. اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، جس میں اینڈ پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں کسی بھی فیمیل کو اٹیک کرنا میرے نزدیک ہائیلی ان ایتھیکل ہے، اور میں اس چیز کو بہت برا سمجھتی ہوں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اتنا بحران، اتنا کسی کی پرسنل فیملی میں کسی ویمن کو وکٹمائز کرنا، اس کو بلیک میل کرنے کے لیے انتہائی ان ایتھیکل ہے. لیکن اگر کوئی فیمیل کسی بڑے اس کے اندر انوالو ہے اور کسی بڑے جرم کے اندر شریک ہے اس میں، تو اس کو اگر اس کی سزا اور جزا کا معاملہ تو وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن کسی کی پرسنل فیملی میں جا کے کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈال کے اس کو بلیک میل کرنا، چاہے وہ کوئی بھی کرتا ہے، یہ انتہائی گھٹیا ترین حرکت ہے. ایگزیکٹلی. مطلب کہ جو مریم نواز صاحبہ کی اریسٹ ہوئی تھی، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک، جو پی ٹی آئی نے جنرل فیض کے ذریعے مریم نواز صاحبہ کی تھی اور جو اس وقت پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ دونوں غلط ہیں. بالکل بالکل، آئی ٹوٹلی ایگری ود یو سر. آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا. آپ میرے سینئر بھی ہیں اور مجھے آنیسٹلی آج میں نے حسن ایوب کو بالکل مس نہیں کیا. مجھے آپ کے ساتھ بات کر کے اتنی خوشی ہوئی. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. ٹیک کیئر سر.